بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے آپ سب؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد عمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل فن ٹائم ود عمیر خان۔ بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی جانب، لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر آپ ہیں نیو ویور تو جلدی چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی جانب۔ آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا بہت ہی انتہائی افسوسناک خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے، کوئی اس میں فن نہیں ہو رہا، کچھ نہیں ہو رہا۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ارشد شریف ایک صحافی تھے، کینیا میں ان کا کیا ہو گیا، قتل کر دیا گیا ہے ان کو۔ جس طرح سدھو موسے والا کا کیس بنا تھا تو اس کو بھی اس سے ریلیٹ کیا گیا ہے۔ وہ گاڑی کے اندر جا رہے تھے اپنے ڈرائیور کے ساتھ، تو جو حملہ کرنے والے تھے وہاں کی جو پولیس ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی اس کے اندر کیا ہے، ملوث ہے، کیونکہ اگر کوئی خطرہ پڑ گیا تھا، کوئی چیز ہو گئی تھی تو ان کو گاڑی کے جو ٹائر تھا اس کے اندر گولی چلانی چاہیے تھی، نہیں تو جو ڈرائیور ساتھ بیٹھا تھا ڈرائیور پہ بھی وہ حملہ کر سکتے، لیکن نہیں، انہوں نے پیسنجر جو سیٹ تھی جہاں پہ ارشد شریف بیٹھے تھے وہاں پہ انہوں نے حملہ کیا اور ان کو گولیوں سے اڑا دیا۔ اور اس کے علاوہ جو ہمارے سیاستدان ہیں، جو ہماری عوام ہیں، کچھ تو ہیں اس کے ساتھ، میکسیمم عوام تو اس کے ساتھ ہیں، ان کے غم میں بھی شریک ہے، ان کے لیے مغفرت کی دعائیں بھی وہ کر رہے ہیں، لیکن اس کے علاوہ کچھ نہ کچھ ہیں ایسے جہاں پھول ہوتے ہیں وہاں کانٹے بھی تو لازمی ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے سیاستدان بھی ایسے ہیں جنہوں نے ان کے گھر والوں پر اور ان کے بچوں پر کیا کر دیا، ان کی جو ماں کیا حالت دیکھنے، لیکن اس کے باوجود ان کے زخموں پر انہوں نے نمک چھڑکنا شروع کر دیا ہے۔ وہ کلیجے چبا جانے والی ایک ہمارے ملک کی سرجری کوئین ہے جس کا نام ہے کیا، مریم نواز۔ اس کا ٹویٹ آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے اتنی گھٹیا قسم کا مظاہرہ کیا ہے، اتنی گھٹیا ٹویٹ کیا ہے اس نے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اپنے بیان کے اندر ایک اور شخص نے ٹویٹ کیا ہے کہ اس کا میں خلاصہ آپ کو بتا دوں، باقی اسکرین پہ آپ پڑھ سکتے ہیں کہ یہ اس کے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے، وقت ایک دفعہ ہمیشہ پلٹا کھاتا ہے کہ وہ وقت جو آپ دوسروں کے لیے بیان کر رہے تھے وہ ایک دفعہ آپ پہ خود پہ بھی آ جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ جب کسی شریف فیملی میں کسی کی اگر ڈیتھ ہوتی تھی تو یہ شخص ان پہ بری باتیں کرتا تھا، اور کیا کرتا تھا، ان کی جب ڈیڈ باڈیز کو ایک ملک سے دوسرے ملک میں لایا جاتا تھا تو وہ کیا ان پہ پروگرام کرتا تھا اور گھٹیا قسم کے الزامات لگاتا تھا۔ آج دیکھیں اس کی لاش کہاں پڑی ہے، بیرون ملک پر ایئرپورٹ پہ وہاں پہ پڑی اور یہ پاکستان آ رہی ہے، اس طرح دھکے کھا رہی ہے۔ تو مریم نواز نے اسی ٹویٹ کو کیا کیا ہے، ری ٹویٹ کیا ہے کہ میں یہ کہنا تو نہیں چاہتی لیکن یہ بالکل صحیح ہوا ہے، اس طرح یہ کرتا تھا تو آج اس پہ یہ وقت آ پڑا ہے۔ تو اس وجہ سے کافی سارے جو لوگ ہیں وہ اس پہ برس پڑے ہیں۔ خلیل الرحمان قمر صاحب بھی بہت زیادہ غصہ ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں تھوکتا ہوں ایسی بندی پہ، اس بندے پہ کہ جس نے اس طرح کا مظاہرہ کیا ہے۔ ایک ملک کی سیاستدان ہے، اس کو مغفرت کے لیے دو بول بولنے کے بجائے انہوں نے کیا کیا، ان پہ نمک چھڑکنا شروع کر دیا، ان کے زخموں پہ۔ آپ اس کی گھر، حالانکہ جو ان کی وائف ہے جویریہ، انہوں نے پچھلے جو 2018 میں یا پیچھے کافی 3-4 سال پیچھے جو ٹویٹ کیے تھے، جب مریم نواز کی شہباز شریف کی جو کیا تھی، اور نواز شریف کی جو اہلیہ تھی کلثوم صاحبہ، جب وہ بیمار تھی، یا نواز شریف کی جو اپنی مدر تھی جب وہ بیمار تھی، ہسپتال میں تھی، تو کیا کیا تھا یہ ارشد شریف ان کے لیے اتنی اچھے انہوں نے ٹویٹ کیا، ان کے لیے دعائیں کی، تو وہ جویریہ صاحبہ نے وہ ٹویٹ مریم نواز کو بھیجے، ان کو کہا خدا کا خوف کھاؤ، شرم کرو، کچھ مریم نواز کو کہا کہ آپ اس طرح کے گندے ٹویٹس کر رہی ہیں، آپ کم از کم دعا نہیں دے سکتی تو بد دعائیں تو نہ دیں، ہمارے زخموں پر نمک نہ چھڑکیں۔ لیکن اس کے باوجود مریم صاحبہ نے یہ جو مظاہرہ دکھایا ہے بہادری کا، کیا ہی بات ہے۔ تو اس نانی کا کیا کہا جائے، سرجری کوئین کا، کہ آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ ان کو اس نے ان کے بچوں کو ایک اور زخم دے دیا، نیو زخم دے گیا مریم نواز نے یہ ٹویٹ کر کے۔ اس وجہ سے کافی ساری عوام برس پڑی۔ مریم نواز کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ان کے لیے دو بول اچھے بول دینے چاہیے تھے، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے تھی، بجائے اس کے کہ انہوں نے کیا کیا کہ اس کے ساتھ اچھا ہوا ہے، تو اس طرح اس کو نہیں کرنے چاہیے۔ حالانکہ جو باقی سارے لوگ ہیں، آپ ٹویٹ بھی دے سکتے ہیں کہ ارشد شریف کا ایسا کوئی وہ نہیں تھا، وہ اس طرح کے صحافی نہیں تھے، وہ حق کی بات کرتے تھے، وہ نڈر تھے، وہ قوم کے لیے ایک اچھا سبق تھے کہ آنے والی جو نسل ہے ان کے لیے بھی، اور انشاءاللہ ان کا اپنا بیٹا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو وائرل ہے، وہ انشاءاللہ ایک دن اپنے باپ کی جگہ پہ کھڑا ہوگا اور ضرور ان کو جواب کیا کرے گا، دے گا، ان کے منہ پہ تماچے مارے گا جس طرح کے یہ گندے بیانات وغیرہ دے رہے ہیں۔ تو باقی آپ مریم نواز کے اگر کوئی فینس ہیں، کیا چاہے مریم نواز کے وہ کیا کہتے ہیں نون لیگ کے یا پی ٹی آئی کے، اس چیز کو چھوڑ دیں، اب تھوڑی دیر کے لیے انسانیت کو سوچیں کہ کیا یہ کوئی موقع تھا، لیکن مریم نواز نے کیا کر دیا، اس طرح کے گندے ان کے لیے ٹویٹ کر دیے، اور اس طرح وہ کہہ دیا بالکل ٹھیک ہوا، اچھا ہوا اس کے ساتھ۔ تو یہ مریم نواز کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس بارے میں لازمی سوچنا چاہیے۔ ہمارے ملک کے سیاستدان ہی جب ایسے ہوں گے تو عوام سے ہم کیا گلہ کریں گے۔ باقی آپ نے کمنٹس میں لازمی فیڈ بیک دینا ہے۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔